الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. زمین سے آسمان تک اور آسمان سے زمین تک ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین، رمضان المبارک کا آج تیسرا جمعہ جاری اور ساری ہے اور آج 23واں روزہ ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمارا دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، قرآن سننا اور سنانا، ذکر و اذکار، دعائیں اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. حضرات و سامعین، رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. حضرات، ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور کچھ جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم نے رکھنے ہیں. تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ میرے رب کا، میرے مالک کا حکم ہے. یہ میرے مالک نے اعلان کیا ہے، میرے رب کا اعلان ہے کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے. میں اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جو میرے اوپر واجب ہے، میں اس کو ادا کرنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں. میں رسماً روزہ نہیں رکھ رہا کہ میری ماں نے روزہ رکھا ہے، باپ نے روزہ رکھا ہے، بھائی نے روزہ رکھا ہے، بہن نے روزہ رکھا ہے، رشتہ داروں نے روزے رکھے ہیں، گلی محلے والوں نے اور عزیز و اقارب نے روزے رکھے ہیں تو چلو ان کو دیکھ کے میں بھی روزے رکھ لوں. نہیں، نیت کیا ہونی چاہیے، ارادہ کیا ہونا چاہیے، سوچ میری اور آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں. ایمان لانے کے بعد جب سے میں نے یہ کلمہ پڑھ لیا یا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا، ہمارے دین اسلام نے میری تربیت اس انداز سے کی ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، ان کو تم نے رکھنا ہے. حضرات، ایک تو نیت ہو گئی کہ آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو مجبور ہو کے نہیں، لاچار ہو کے نہیں، تنگ ہو کے نہیں، اجر و ثواب کے ارادے سے. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے ایمان میں داخل ہونے کے بعد رمضان کا روزہ اس نیت سے رکھا، واحتسابا، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے لیے، مجبور ہو کے نہیں، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ اس بندے نے روزہ رکھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان نے اعلان فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کی زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں رب العالمین سب کو معاف کر دے گا. حضرات، آج مساجد ہماری ویران ہونی شروع ہو گئیں. پہلے 2-3 دن رمضان کے مسجدوں میں رونق تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ تعداد کم ہونی شروع ہو گئی. حضرات، ہم رب کی مغفرت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں
وہ رب مغفرت دینے کے اعلان کر رہے ہیں، وہ مغفرت دینے کا مہینہ ہمارے پاس لے کے آ گئے، لیکن ہم اتنے گئے گزرے۔ اللہ ہمیں عقل کے ناخن استعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت والی زبان سے ہمارے لیے مغفرت کے جو پیکج چھوڑے ہیں، اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم ان پیکجز کو، موبائل کا پیکج کو آ جائے نا، لو جی اتنی پرافٹ ہے، اتنے منٹ ملیں گے، اتنا نیٹ ملے گا، ہم ذرا نہیں سوچیں گے اور اس پیکج کو فوراً سے حاصل کر لیں گے۔ کیوں جی؟ اپنا وقت بھی تو ہم نے پاس کرنا ہے نا۔ اس میں نیٹ ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں، اس میں نیٹ ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، کوئی گند دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں جی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جو میری اور آپ کی آخرت کے پیکج ہیں، جو میری اور آپ کی مغفرت کے پیکج ہیں، میں اور آپ اگر ان پیکجز کو حاصل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سم کے پیکج، موبائل کے پیکج، نیٹ کے پیکج ہم سے پوچھ لیں، ہم سے زیادہ کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ لیکن جو رب العالمین نے نبوت والی زبان سے مغفرت کے پیکجز میرے اور آپ کے لیے رکھے ہیں، ان کے بارے میں اگر میں اور آپ نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ حضرات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے رمضان کا روزہ ایمان اور اجر و ثواب کے ارادے سے رکھنے والے کے متعلق ایک پیکج دیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں رب العالمین اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے معاف کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کی حالت میں اور مجبور ہو کے نہیں، اجر و ثواب کے ارادے سے خوشی کے ساتھ، دل کو اطمینان دیتے ہوئے، دماغ کو سکون میں لاتے ہوئے کہ یار میں کوئی مجبور نہیں ہوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر رہا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خوشی سے یہ عمل کر رہا ہوں، اجر و ثواب کے ارادے سے جس نے یہ کام کیا، اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان سے اعلان کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ دوسرا پیکج رمضان میں جو دیا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضرات، رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے، آج 23واں روزہ ہے، باقی دیکھیں 6 دن بچتے ہیں یا 7 دن بچتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے انشاءاللہ ہمت نہیں ہارنی، ہم نے انشاءاللہ بھرپور اس مہم کو، نیکیوں والی مہم کو ہم نے انشاءاللہ اس کو بھرپور مضبوط کرنا ہے۔ حضرات، باقی جو دن رہ گئے ہیں اس میں ہم محنت کر کے کیا اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتے؟ حضرات، یہ وہ آخری عشرہ ہمارے پاس آ چکا ہے جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان نے اعلان کیا تھا کہ اس عشرے میں 5 تاک راتیں آتی ہیں، اور ان 5 تاک راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی لیلۃ القدر ہے؟ جس کے متعلق رب العالمین نے قرآن کی زینت ان آیات کو بنایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور دوسرا مقام، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور جس رات کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان حرکت میں آتی ہے اور آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہاں پہ ایک تیسرا پیکج ہمیں دیا جا رہا ہے اس رات کے متعلق کہ جس رات رب العالمین نے قرآن مجید کو اتارا، یہ وہ رات جس میں رب العالمین ہمارے لیے کچھ محکم فیصلے کرتے ہیں۔ حضرات، وہ فیصلے کس طرح کے، کس انداز کے ہوتے ہیں، وہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، رب العالمین کچھ اعلان کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ممبر و محراب کے وارث وہ کھڑے ہو کے 15 شعبان کو فیصلوں کی رات اور 15 شعبان کی رات کو شب بیداری کی رات بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، اور ہم بھی ایسے ہیں کہ لکیر کے فقیر ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین نے جو قرآن اتارا، جو شریعت اتاری، وہ شریعت، وہ دین، وہ مذہب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ لیلۃ مبارکہ، جس کو رب العالمین نے لیلہ مبارکہ کہا ہے، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ رات رمضان میں آتی ہے،
اور وہ رات وہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کو اتارا ہے، وہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک بات اور ہمارے یہاں مشہور ہے، 5 طاق راتیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہے؟ 21 کی، 23 کی، دونوں گزر گئی ہیں، اس کے بعد 25 کی، اس کے بعد 27 کی، اس کے بعد 5 پوری ہو گئیں، 29 کی رات ملا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، بتا دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ کرام آپس میں بیٹھے اسی بات پر بحث کر رہے ہیں، بحث تکرار میں، اور تکرار لڑائی کی شکل اختیار کر گیا۔ نبی علیہ السلام جب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رب العالمین نے ذہن سے وہ ساری بات ڈیلیٹ کر دی، ختم کر دی۔ حضرات اس کا سبب کیا میں نے اور آپ نے کبھی غور کیا؟ میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں، آج پھر ذرا سبق یاد کروانے کے لیے وہ بات کرنی ضروری ہے۔ جمعہ ہفتے میں کتنے دن آتا ہے؟ 2 دن کے 3 دن؟ ایک بار ہی آتا ہے نا؟ ہم اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کرتے ہیں؟ کیا اس کی اہمیت ہم سنتے نہیں ہیں؟ جمعے کی فرضیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ جمعے کے آداب کا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ جمعے کا اجر کتنا کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ جمعے کو چھوڑنے کا نقصان کتنا کیا اس کا ہمیں علم نہیں ہے؟ جب سب کچھ ہمارے علم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر شرعی عذر کے، آج وہ فجر کے درس میں بھی سنا ہے کہ جس نے بغیر شرعی عذر کے ایک جمعہ چھوڑ دیا اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ گیا، دوسرا چھوڑا ایک اور نقطہ لگ گیا، تیسرا چھوڑا بغیر کسی شرعی عذر کے، پورے کا پورا دل سیاہ۔ اگر بغیر توبہ کے یہ انسان مر جاتا ہے، منافقت کی موت مرے گا۔ حضرات ہم جمعے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ حکم تو یہ ہے نا کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں پہنچیں۔ کتنا کو ہم اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں؟ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اگر رب العالمین اس بات کو ڈیلیٹ نہ کرتے، ختم نہ کرتے، حضرات جس طرح آج میں اور آپ جمعے کی قدر نہیں کرتے، ہم نے لیلۃ القدر کی بھی قدر نہیں کرنی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بلا دیا اور یہ حکم دے دیا کہ یہ 5 طاق راتیں ہیں، ان 5 طاق راتوں میں شب بیداری کرو۔ حضرات جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری کی، ازواج مطہرات نے شب بیداری کی، صحابیات نے شب بیداری کی، صحابہ اکرام نے خود بھی اپنی آل اولاد کو بھی شب بیداری کروائی، راتوں کو قیام کیا، راتوں کو قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار میں اپنی اس راتوں کو گزارا۔ حضرات اس پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پر سال 'چ ایک رات سانو لب جائے جتھے سارے سال دا کوٹا پورا ہو جائے، وہ ساڈے واسطے آسان ہے، جندا قرآن تے حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ جن میں نبی علیہ السلام نے جاگنے کا، شب بیداری کرنے کا، رب کو منانے کا، ذکر و اذکار، حضرات یہاں تک بیان کر دیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے میں وہ رات پالوں لیلۃ القدر کی۔ کیوں جی کبھی اس طرح کی دعا ہم نے بھی کی ہے کہ اللہ لیلۃ القدر کی رات سے ہمیں محروم نہ کرنا، کبھی یہ دعا کی ہے؟ یہ وہ خوش نصیبی والی رات ہے جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس رات کی خیر و برکات سے محروم ہو گیا، اس نے عام راتوں کی طرح اس رات کو بھی گزار دیا، فقد حرم خیر کلھا، وہ ساری کی ساری خیر و بلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اس سے بڑا بد نصیب انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کا دامن خیر سے خالی ہے، اس کا مجسمہ خیر سے خالی ہے، اس کے دامن میں بھلائی والی چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرات جس کے متعلق اعلان کر دیا جائے کہ اس کے مجسمے میں، اس کے بدن میں خیر اور بھلائی والا کوئی کام نہیں ہے، ہم اپنا ذرا حساب لگا لیں۔ بیٹی کا کہیں رشتہ کرنا ہو اور ہمیں پتہ چل جائے یہ چرسی ہے، بیٹی کا رشتہ وہاں پہ کریں گے؟ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، اس کے اندر خرابی کا کوئی ہمیں پتہ چل جائے، ہم اپنی بہو بیٹی وہاں پہ بیانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے گھر کی عزت کو اس کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حضرات تو جس کا پورے کا پورا دامن خیر اور بھلائی سے خالی ہو، رب العالمین کی نظر میں وہ ادب والا ہوتا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر یہ رات پالوں میں رب سے کیا مانگوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، عائشہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو، آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرات اگر میں یا آپ
آج اپنے رب سے معافی لینا چاہتے ہیں نا، تو اس سے قبل، اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے جس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آج اگر ہم رب سے معافی کی، مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ادھر معافی مانگوں گا وہ رب مجھے معاف کر دے گا، اس سے قبل اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے دل و دماغ کو ٹٹول کے دیکھیے گا، تیرے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے یا نہیں کی؟ کیا رب سے معافی مانگنے سے پہلے تو نے سب کو معاف کر دیا ہے؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہم رب سے معافی کے طلبگار ہیں، پر خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ رب سے معافی کی امیدیں ہیں لیکن خود کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرات پھر کیسے معافی ممکن ہو سکتی ہے؟ اذا رحم العبد رحم اللہ علیہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کا اعلان سن لیں کہ جب بندہ کسی بندے پر رحم کرتا ہے، آسمان کا رب ان پر رحم کرتا ہے۔ جب بندہ ہی بندے پر رحم نہیں کرے گا تو رب العالمین جو سارے بندوں کا رب ہے وہ کیسے رحم کرے گا؟ اپنے اوپر رحم کروانا چاہتے ہیں، اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں، اپنے لیے معافی کے اعلان کروانا چاہتے ہیں، تو حضرات پہلے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر لیں کہ اللہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ میرے ساتھ کسی نے ناحق معاملہ کیا ہے، اللہ اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تو جان، تیرا کام جانے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہ کام کر کے اس کے بعد ذرا اچھا سا وضو کر لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اور توبہ کی شرائط جو ہم نے سنی تھیں ان کو ذرا سامنے رکھ کے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے رب العالمین کے سامنے آنسو بہا دیں اور زبان سے کہہ دیں آج ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ باپ سے یا ماں سے ہم کس طرح معافی مانگتے ہیں؟ سوری۔ اور رب العالمین کے ہاں معافی مانگنے کے لیے کون سا لفظ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے؟ رب اغفر لی، اے سوری ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تیری زبان سے اتنے لفظ نکلنے کی دیر ہے اور پہلے جو کام ابھی ہم نے سنے ہیں ان کو کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد یہ لفظ نکال۔ رب العالمین کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میری ذات میری شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ میں تجھے خالی ہاتھ لٹا دوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اور رب العالمین سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ حضرات معافی مانگنے والے بنے، لیکن اس سے پہلے کہ کرنے والے جو کام ہیں ہم نے وہ بھی کرنے ہیں۔ حضرات یہ روزہ جس کو ہم نے اجر و ثواب سے اور خوشی سے، دل کی خوشی سے رکھنا ہے، یہ روزہ کل قیامت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شفاعت کرے گا۔ جس بندے نے روزہ رکھا، روزے کے حق کو ادا کیا، اس کے خالی پیٹ کا روزہ نہیں تھا، منہ کو تالا لگانے کا نام روزہ نہیں تھا، اس کی آنکھ کا بھی روزہ تھا، اس کی زبان کا بھی روزہ تھا، اس کے کان کا بھی روزہ تھا، اس کے جسم کے سارے اعضاء کا روزہ تھا۔ حضرات اس نے روزے کا حق ادا کر کے رب العالمین کو خوش کیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام نہیں آئے گا، بھائی کام نہیں آئے گا، بیوی کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ، کوئی ناتا کام نہیں آئے گا۔ اس دن ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ حضرات یہ وہ خوش نصیب انسان جس نے دنیا میں رہتے ہوئے رب العالمین کے حکم پر اس روزے کا حق ادا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو اور زندگی کے ان روزے والے ایام کو گزارا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، روزہ آ جائے گا رب کی عدالت میں، اللہ دن تھا تیرے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر لیا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تیرا حکم تھا تاکہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ آج میں روزہ اس کی طرف سے سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ، روزہ کہے گا اللہ میں نے اس کو شہوات سے روک کے رکھا۔ شہوات کیا ہیں؟ عام دنوں میں شادی شدہ حضرات اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیں دن میں یا رات میں، شریعت نے کوئی منع کیا نہیں، لیکن جب روزہ رکھ لیا تو روزے کی حالت میں شہوات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔
روزہ ہماری تربیت کرنے کے لیے آیا۔ حضرات روزہ خود کہے گا اللہ میں نے شہوات سے اس کو روکا، اس کا نفس اس کو بڑے برے کاموں پر اکساتا تھا، لیکن اس نے اپنے نفس کی نہیں مانی، تجھ سے ڈرتے ہوئے اس نے اپنی نفسانی جھوٹی خواہشات کو بھی ترک کر دیا۔ اے اللہ اس نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، آج میں سفارش کرتا ہوں میری سفارش کو قبول کر لے، اس کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ روزے کی سفارش کو قبول کرے گا، اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ حضرات یہ کون سا روزے دار ہوگا جس نے روزے کا حق ادا کیا؟ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ نہیں بننا چاہتے تو چونک بندے دی آواز آئی بس آمین دی۔ اللہ ہم سب کو روزوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یار یہ حقوق ادا کریں گے تو یہ انعام ملے گا نا۔ حضرات اس کے ساتھ آج بہت سارے ایسے جوان ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ بہت ضعیف العمر انسان جس کو بہت ساری بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، جو بیچارہ کچھ گھنٹوں کے لیے بھی بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے اندر بیماریاں ایسی ہیں کہ میڈیسن کھائے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو قرآن نے اس کے لیے تو رخصت دی ہے، شریعت نے اس کے لیے تو اجازت دی ہے، لیکن اجازت بھی اس اینگل سے اس انداز سے دی ہے کہ اگر تو خود روزہ نہیں نہ رکھ سکتا تو کسی کو روزہ رکھوا دے۔ ایک وقت کا کھانا آپ افطاری کروا دیں یا آپ کسی کو سحری کروا دیں، ایک وقت کا کھانا ایک روزے کی آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی فدیہ، ایک روزے کا فدیہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایک وقت کا کھانا، اگر آپ ایک وقت کا کھانا ڈیلی بیس میں نہیں بنا کے دے سکتے، اگر آپ اس کو منتھلی بھی اکٹھا کر کے دینا چاہتے ہیں تو آپ اس انداز سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ جو چیز آپ اپنے نفس کے لیے پسند کرتے ہیں اسی چیز کا انتخاب اس بندے کے لیے بھی کرنا ہے جس کو آپ فدیہ دے رہے ہیں، جس کو آپ اپنے روزے کے لیے پیسے دے رہے ہیں یا مال دے رہے ہیں یا راشن دے رہے ہیں۔ حضرات لیکن اگر اس آپشن کے علاوہ کوئی نوجوان ماشاءاللہ جس کو رب نے اچھی خاصی صحت دی ہو، میں ایک لفظ بولتا ہوتا ہوں ہٹا کٹا، وہ کئی بھائی کہتے ہیں یار اے نہ بولا کرو بڑا عجیب لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی خاصی جسامت ہوتی ہے، رب نے صحت دی ہے، رب نے سلامتی دی ہے، بیماریوں سے پاک صاف رکھا ہے۔ یہ بیماری تو نہیں اوے میرا سر درد کرتا ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میری انگلی درد کر رہی، میرا انگوٹھا درد کر رہا ہے، میرے پیٹ سے درد ہو رہی، راتی میں ٹھڈا لگ گیا سی، میرے پیر تے چوٹ لگ گئی، میں راتی ڈیگ پیا گوڈے تے چوٹ لگ گئی، میں روزہ نہیں۔ یہ بیماریاں تو نہیں ہیں، یہ بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں۔ حضرات ایک روزہ رمضان کا بغیر کسی شرعی عذر کے انسان جان بوجھ کے ترک کر دینا، پوری زندگی روزے رکھتا رہے اس چھوڑے ہوئے روزے کے اجر کو پا نہیں سکتا۔ رب نے ایویں نہیں کہا تھا فرشتوں کو کیا میرے فرشتوں سوموا لی و انا اجزی بھی، تمہارے قلم روزے کے اجر کو نہیں لکھ سکتے، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کو کتنا اجر دینا ہے کتنا ثواب دینا ہے وہ میں جانتا ہوں، دینے والے کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا دے رہا ہے، لینے والے کو پتہ چل جائے گا وہ کتنا لے رہا ہے۔ اس نے میرے لیے رکھا، اب اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اے فرشتوں تم اس چیز سے قاصر ہو، تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، تم اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرات بات غلط نہیں کی کہ ایک روزہ چھوڑ دیا پوری زندگی بھی رکھتے رہیں، اس چھوڑے ہوئے روزے کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ حضرات آج یار مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سنیے گا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس بندے نے اپنی زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور پھر اس کے بعد اس نے اسی پر اپنی زندگی کو گزارا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کیا، پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کا اعلان ہے، دخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ۔ او بغیر شرعی عذر کے روزوں کو چھوڑنے والا ذرا توجہ کرنا، آج چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈ کے عذر تلاش کر کے ہم اپنے لیے دین میں رخصتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کو پورا کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ اب جو شریعت پوری ہو چکی ہے اس میں ہیر پھیر نہیں ہو سکتا، اب جو آ گیا ہے اطاعت یہی ہے، ادھر حکم آ گیا ادھر سر خمیں تسلیم ہو گیا۔ آج بھوک اور پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے برداشت نہیں ہو رہی، میں مر جاؤں گا،
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کی گارنٹی سنیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خوشی کے لیے، جس نے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی پر اگر اس کا خاتمہ ہو گیا، داخل الجنہ، کتنے جائے گا؟ سیدھا جنت میں۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، سب پیار سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج روزہ رکھ کے اگر تجھے موت آ جائے، تیرے روزے میں نیت یہ ہو کہ میں روزہ رب کو راضی کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے، میں اپنے رب کے ہاں مقرب بن جاؤں، اگر یہ روزہ رکھ کے تجھے موت آ جاتی ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور تیرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ آج شوگر کے پیشنٹ اس بات کا بہانہ لگا کے کہ یار شوگر ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر پاتے، ہم روزہ نہیں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بہانہ اور ہیلے بنا کے ہم اپنے آپ کو اتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو شوگر پیشنٹ ہیں، دعا ہے کہ اللہ سب کو شفا عطا کرے، سارے آمین کہہ دیں۔ ہمارے جاننے والے ہیں یا نہیں، اللہ نے جو بھی بیماریاں رکھی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، سب کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ حضرات میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو شوگر بھی ہے، جن کو ہارٹ کے مسئلے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن وہ روزے کو نہیں چھوڑتے کہ یار زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں۔ پچھلے رمضان کئی ایسے لوگ تھے ہمارے عزیز و اقارب میں، ہماری فیملیز میں سے، کہ جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آئندہ رمضان پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں نے غائب ہو جانا ہے، اور غائب ہو کے نران کا گان نہیں جانا، اسی آخرت کا سفر ہے، اور یہ سفر ایسا ہے کہ جو چلا گیا واپسی کے امکانات ختم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرات ہم نے اپنے روزوں کو ضائع نہیں کرنا یہ سوچ کے کہ یار مجھے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ آج کی سائنس، آج کی ریسرچ، آج کے ڈاکٹروں کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو بندہ شوگر پیشنٹ ہے نا، روزہ رکھے، روزہ رکھنے سے رب العالمین اس کی شوگر کو کنٹرول میں کر دیتے ہیں۔ یار کوئی رکھے تو صحیح اس ارادے سے کہ اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تیرا حکم ہے، تیرے حکم پر میں عمل کر رہا ہوں، اے اللہ میری پریشانی تو دور کر دے، میری بیماری تو دور کر دے، یہ ارادہ تو بنائے نا۔ جب یہ ہمارے اندر سوچ ہی نہیں آئے گی، فکر ہی نہیں آئے گی، تو کیسے ممکن ہوگا سب کچھ؟ حضرات بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑنے والوں کے متعلق ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں سویا ہوا تھا۔ یاد رکھیے گا نبی کی خواب وحی کی ایک شکل ہوتی ہے، میری اور آپ کی خواب جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کی خواب جھوٹ نہیں، وہ رب کی طرف سے وحی اور پیغام ہوتے ہیں، وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سویا ہوا ہوں، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں سویا ہوا ہوں اور مجھے جگایا گیا اور دو آدمی آئے، ایک نے مجھے دائیں بازو سے پکڑا، ایک نے بائیں بازو سے پکڑا اور کہا اے محمد۔ سارے ایک مرتبہ پھر پیار سے کہہ دیں گے ذرا؟ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت پیدا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو پیار سے درود پڑھ دیا کریں، یقین جانیے 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیوں کا اضافہ ہمارے نامہ اعمال میں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ جو ہمارے لیے نیکیوں کے انبار لگانے کے لیے کافی ہیں، تو ہمیں ان سے دریغ نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے چلتے چلتے سامنے ایک دشوار پہاڑ آ گیا جس کی بلندی کافی اونچائی والی تھی اور نکیلے پتھر تھے اس کے اوپر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا میں اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا، یہ راستہ بڑا مشکل ہے۔ کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو، ہم اس راستے کو آپ کے لیے آسان بناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے راستے کو صاف کیا گیا، آسان کیا گیا۔ جیسے جیسے پہاڑ کی بلندی کی طرف میں جا رہا ہوں مجھے لوگوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنمی لوگوں کی چیخ و پکار ہے، یہ جہنمی لوگوں کی آہ و پکا ہے، یہ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے جیسے میں آگے جاتا جا رہا ہوں آوازیں تیز ہو رہی ہیں، چیخ و پکا، آہ و پکا یہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے ہی پہاڑ کی بلندی پر پہنچتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کی باچیاں یعنی کہ جبڑا چیر دیا گیا ہے، دونوں جانب سے چیرا ہوا ہے گدی تک۔ دائیں جانب سے کاٹا جاتا ہے تو بائیں جانب والا صحیح ہو جاتا ہے، بائیں جانب والا کاٹا جاتا ہے تو دائیں جانب والا صحیح ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاتھ پہ بلیڈ لگ جائے، چھری لگ جائے، نانی یاد آندی کہ نہیں؟ کوئی مکہ مار کے دانت توڑ دے،
تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جس کا پورے کا پورا جبڑا ہی کاٹ دیا جائے اور پھر ایک سائیڈ نہیں، ایک وقت نہیں، ایک سزا نہیں. حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ دائیں سائیڈ سے وہ کاٹا جاتا ہے، گدی تک لے کے جاتا ہے، تب تک یہ والا حصہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سائیڈ پہ آ کے اس کو کاٹتا ہے، تب تک یہ حصہ صحیح ہو جاتا ہے. اس کے جبڑوں سے خون ٹپک رہا ہے اور اس کے چیخو پکار کی آواز دور دور تک سنائی جا رہی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کو الٹا لٹکایا گیا ہے. میں نے پوچھا یہ کون سے بد نصیب ہیں جن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور اس طرح کی سزا کا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ جواب دینے والے جواب دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں رمضان آیا تھا، یہ کھاتے پیتے رہے، انہوں نے روزے نہیں رکھے، انہوں نے روزے نہیں رکھے، روزوں کا حق نہیں ادا کیا. رمضان جو بطور مہمان، بطور تربیت ان کے پاس رب نے بھیجا تھا، اس رمضان کو بھی انہوں نے عام دنوں کی طرح گزار دیا. آج ان پر قیامت کی دیواروں تک ایسے ہی یہ سزا مسلط ہے. قیامت کے بعد پتہ نہیں رب ان کے ساتھ کیا حشر کرے گا. حضرات غور کیجئے، 23 روزے گزرنے کو ہیں. اگر اللہ نہ کرے ہم سب میں سے یا ہم سب کے گھروں میں سے یا ہم سب کی فیملیز میں سے، دوست احباب میں سے، گلی محلے میں سے اگر کوئی ایک فرد بھی ایسا ہے، آج آپ کو اس مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، اس بات کو اب اس تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو پھر کل قیامت کو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ ہوں اور ہمارا گریبان ہو. اللہ کا الحاکمین ہمیں دینی فریضوں کو بھی، روزوں کے فریضوں کے ساتھ ساتھ، روزوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو دینی حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، رب العالمین ہمیں ان حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات آخری عشرہ جا رہا ہے جہاں پہ ہم نے روزے، قیام اللیل، قرآن کی تلاوت، یہ سارے کام کرنے ہیں. وہاں پہ ہم نے صدقہ بھی دینا ہے. یہ کون سا صدقہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سبعۃ یومئذ لا ذلہ الا ذلہ، کہ 7 قسم کے انسان ایسے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا جب رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 خوش نصیبوں کو رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے گا. ان میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی ہے کہ جس نے اپنے رب کی رضا کے لیے صدقہ کیا، اور صدقہ اس انداز سے کیا، دائیں ہاتھ سے کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی. مطلب کیا ہے؟ دنیا کو دکھانا اس کا مقصود نہیں تھا. 100 روپیہ یا 10,000 روپیہ یا 1,00,000 روپیہ وہ رب کے راستے میں خرچ کر کے 1000 بندے کو جا کے اس نے بتایا نہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ خرچ کیا، میں نے اس کو دیا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا. دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو بھی خبر نہیں ہوئی. مطلب کیا ہے؟ یہ دائیں بائیں ہاتھ سے مراد جو مفسرین نے لیا ہے کہ اس نے خرچ کیا، ایک تو مراد اس کے اپنے ہاتھ، دوسرا اس سے مراد بندے نے خرچ کیا، بیوی کو بھی بھنک نہیں لگنے دی. بیوی کو جو اس کی رازدان ہے، جو اس کے گھر کی عزت ہے. حضرات اس نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا، بیوی کو بھی اس کی خبر نہیں ہوئی. اس انداز میں جس نے خرچ کیا، ایک تو کل قیامت کو رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور دوسرا اس کا انعام جو بیان کیا نبی علیہ السلام نے کہ جب لوگوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، سورج آج جو ہزاروں میل کی مسافت پہ ہے وہ قریب آ جائے گا. 1 میل کی مسافت پر یا 1.25 نیزے کی مسافت پر، مختلف روایات آتی ہیں. تانبے کی زمین ہوگی، ننگے بدن ہوں گے. حضرات اتنی گرمی والا معاملہ ہوگا، انسان سائے کو ڈھونڈے گا، لیکن اس دن رب کے عرش کے علاوہ کوئی سائے کی جگہ نہیں ہوگی، اور وہاں پہ بھی خوش نصیبوں کو جگہ نصیب ہوگی. دعا کریں اللہ ہمارا بھی شمار ان خوش نصیبوں میں کر دے. حضرات ایک تو رب کے عرش کا سایہ، دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان جس نے اس انداز سے صدقہ کیا، جیسے ہی قبر سے باہر نکلے گا ایک سایہ دار چیز اس کے سامنے آ جائے گی، اور وہ ہوگا صدقہ. صدقہ کل قیامت کو اس بندے پر سایہ کرے گا جس نے رب کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کیا. حضرات ہم نے قیام اللیل رات کو کیا تو ہم نے ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس جو امام کعبہ ہیں، ان کی ایک تجویز پچھلے کئی سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارا اس پر عمل بھی ہے. رب العالمین خالص اپنی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ آخری عشرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے عام دنوں میں بھی بڑی سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا تو آقا علیہ السلام اپنی کمر کو کس لیتے. لیکن جب آخری عشرہ آتا، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے 20 دنوں کی نسبت آخری عشرے میں
اور زیادہ سخاوت کرتے اور زیادہ صدقہ و خیرات کرتے۔ حضرات ان کی تجویز تھی کہ ایک تو ہے 5 طاق راتیں، جس طرح ایک انسان نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت اس کا اجر اس نے لے لیا، لیکن 83 سال 4 مہینے کی عبادت کرنے پر آپ کو یہ گارنٹی نہیں دی جا رہی کہ خیرن، لیکن ایک رات جو لیلۃ القدر کی پا لی اس کا حق ادا کر لیا، اس کے مقصد کو تھام لیا، اس کے مقصد کو سمیٹ لیا، اس سے افادیت حاصل کر لی، تو رب العالمین خود اعلان کرتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ حضرات کم از کم ہمیں اس آخری عشرے میں ڈیلی بنیاد پر اپنی طرف سے، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اپنی فیملیز کی طرف سے، اپنے فوت شدگان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے۔ زیادہ نہیں کر سکتے نہ کریں، آپ افراد گن لیں، 10-10 روپے کر دیں، 20-20 کر دیں، 50 دے سکتے ہیں، 100 دے سکتے ہیں۔ رب نے جتنی توفیق دی ہے اس توفیق اور اس عنایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بخل بھی نہیں کرنا اور اپنے گھر کو اجاڑنا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ روزانہ کی بنیاد پر یہ آخری عشرہ ہمارے پاس چند دن کا مہمان رہ گیا ہے۔ یہ صدقہ کل قیامت کو انسان پر سایہ کرے گا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سے اگلا انعام رب کے عرش کا سایہ اس بندے کو نصیب ہوگا جس نے رب العالمین کی رضا کے لیے یہ صدقہ کیا۔ حضرات اس کے ساتھ زکوٰۃ کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ آج فیکٹریوں والے، آج جن کے پاس سونا چاندی موجود ہے، 7.5 تولے سونا ہو اور 52 تولے چاندی، اور اس پر 1 سال گزر جائے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ تیرے اوپر زکوٰۃ۔ ہم نے کہا اچھا زکوٰۃ فرض ہو گئی، ہن کی کریے؟ ہم نے اپنا ایک سکیچ بنایا ذہن میں کہ میرا سال ہوتا ہے رمضان میں۔ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان کا۔ کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان میں۔ اگر کسی کے پاس فیکٹری ہے، کاروبار ہے، کوئی پراپرٹی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ یار سال گزرے گا، شریعت نے کہا سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اس نے اس پراپرٹی میں دیکھا چلو جی اے میری بیوی دے نام ہو گیا۔ سیاست، رب کے ساتھ بھی سیاست کرنے سے باز نہیں آتے ہم۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دیکھیں میرے پاس پراپرٹی ہے اور وہ زکوٰۃ کی حد تک پہنچتی ہے، اور 1 سال گزر چکا ہے، اور 1 سال گزرنے کے قریب ہے، اور میں یہ سوچوں کہ یار سال گزر گیا، شریعت نے جو قاعدہ قانون بنایا ہے اس کے مطابق مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو کیوں نہ ہو میں سیاست کھیلوں، میں اپنی بیوی دے نام کرتا۔ ہن بیوی دے نام کرن تو بعد سال گزرے گا تو زکوٰۃ دیاں گے نا، کیونکہ شریعت نے تو کہا ہے کہ جس کی ملکیت میں چیز ہو اور اس پر سال گزر جائے، پھر اگلا سٹیپ، اگلے سال پتر دے نام ہو گیا، اگلے سال دھی دے نام ہو گیا، آخر کار پھر پلٹ کے پیو لے آ گیا۔ یہ ہم رب سے مذاق نہیں کر رہے۔ آج بے موسمی بارشوں کا آنا، یہ آج زلزلوں کا آنا، زمین کو بار بار ہلایا جانا، اس کو جھنجھوڑا جانا، یہ اصل میں زمین کو نہیں جھنجھوڑا جا رہا، یہ ہمیں بتایا جا رہا کہ آپ اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں، اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑیں۔ رب کی حدوں کو ہم نے بڑا پھلانگ لیا، بڑی حدوں کو کراس کر لیا، اب وقت ہے کہ رب کا قرب حاصل کر لیں، رب کے قریب ہو جائیں۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ وہ بندہ جو صاحب زکوٰۃ ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہوا زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے سارے مال کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا۔ آج ہمارے گھروں میں روٹیاں پکانے کے لیے چولہا ہوتا ہے اور چولہے کے اوپر ہم توا رکھتے ہیں، توا اگر گرم ہو ہاتھ لگتا ہے اس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مثال دی ہے نا اس کو ذرا سوچئے گا، سمجھیے گا، فکر سے، غور سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے سارے مال کو جمع کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی پشتوں پر اس کو لگایا جائے گا، اس کے چہرے پر لگایا جائے گا۔ اور دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے مال کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا بنا کے اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور یہ اس سے پیچھا چھڑائے گا، جان چھڑائے گا، اور پوچھے گا من انتا، من انتا، تو کون ہے؟ وہ اژدہا، وہ سانپ اپنی زبان حال سے بول کے کہے گا انا مالوکا، انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دنیا میں تجوریاں بھر بھر کے، سنبھال سنبھال کے، گن گن کے رکھتا تھا،
آج لاکھ ہو گیا ہے، آج 2 لاکھ ہو گیا ہے، آج 3 لاکھ ہو گیا ہے، لیکن تو نے اپنے لاکھوں کی گنتی تو کر لی، رب نے جو تیرے سے قرض لینا تھا اس کو تو نے ادا نہیں کیا، جو رب کی امانتیں تھیں وہ تو نے ادا نہیں کی۔ انا مالکا انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دنیا میں جیسے سنبھال کے رکھتا تھا آج بھی ایسے سنبھال کے رکھ، آج پیچھا کیوں چھڑا رہا ہے؟ اور یہ اس کو ڈسے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرات، ہم نے یہ رمضان کو اپنے لیے بابرکت بنانا ہے، رمضان کو اپنے لیے مستفید بنانا ہے۔ روزے ہم نے اجر و ثواب کے ارادے سے رکھنے ہیں، خوشی سے رکھنے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ہے، ہم نے خوشی سے کرنی ہے، اجر و ثواب کے ارادے سے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار، دعائیں ہیں، یہ سارے کام ہم نے خوشی سے کرنے ہیں، اجر و ثواب کے ارادے سے کرنے ہیں۔ صدقہ دینا ہے تو یہ نہیں کسی کو محسوس کروانا کہ اگلا بندہ ضرورت مند ہے تو میں تد دے رہا ہوں۔ آپ نے اس ارادے سے دینا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، آپ نے اس ارادے سے دینا ہے کہ میں نے کل قیامت کو رب کے عرش کا سایہ لینا ہے، آپ نے اس ارادے سے دینا ہے کہ کل قیامت کو کوئی سایہ نہیں ہوگا، قبر سے نکلنے کے فوراً بعد مجھے سایہ کی ضرورت ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے نبوت والی زبان سے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، یہ صدقہ اس کے لیے سائبان بن جائے گا محشر کے میدان تک جانے کے لیے، اس کے بعد رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ دے دے گا۔ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے تو کسی کو جتلا کے، کسی کو بتا کے نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تعاون کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال ہو۔ اس کے ساتھ آخری بات صدقۃ الفطر کے حوالے سے، صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں، تقریباً 350 یا 400 کے قریب اس وقت جو ہے نا وہ اس کی رقم نکالی گئی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو چیز آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں 2.25 کلو ہم گندم کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برابر میں چاول بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہونا تو پھر ہم دریغ نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کو دینے کی باری آتی ہے نا، مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں نیٹ لگا ہوا ہے، بل دیتے ہوئے کوئی آر محسوس ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں بجلی کا بل آئے دیتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے؟ پانی کا ہے، گیس کا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے بیوی بچوں کے اخراجات، پھر عید کی شاپنگ، پھر شادیوں کی شاپنگ۔ آج تو ماحول اتنا اپ ڈیٹ ہو گیا کہ غمی پہ جانے کے لیے بھی شاپنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج غمی لگتی ہی نہیں ہے، فیشن۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات، جب ہم یہ سارے کام بغیر کسی خوف و خطر کے کرتے ہیں تو پھر جب ہم نے رب سے کسی کام کی تجارت کرنی ہوتی ہے، جب رب العالمین ہم سے کسی چیز کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم نے رب کو کوئی قرض حسنہ دینا ہوتا ہے، اس میں پھر ہم کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ ویسے اگر 400 کا اعلان ہوا ہے مثال کے طور پہ، یا 350 کا اعلان ہوا ہے، اور میں صاحب استطاعت ہوں، میں 500 نہیں دے سکتا؟ دینا چاہیے۔ یہ صدقہ فطر ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ ریزن پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، تم لوگوں نے روزے رکھے، 29 روزے ہو گئے یا 30 روزے ہو گئے، تم لوگوں نے روزے رکھے، روزہ رکھ کے زبان کا استعمال غلط ہو گیا، یا روزہ رکھ کے، قصہ مختصر بات ختم کرتا ہوں، روزہ رکھ کے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس سے روزے کا اجر کم ہو گیا، یہ تم صدقۃ الفطر دو گے نا، رب العالمین تمہارے اس عمل کو، تمہارے اس قرض کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہارے روزوں کے اجروں میں جو کمی ہوئی تھی اس کو پورا کر دے گا۔ کیوں جی؟ کمی پوری کروانی ہے کہ نہیں؟ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں حکم ہے عید سے ایک دن پہلے اور عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک اس کو ادا کرنا ضروری ہے، حکم ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے اس کا فطرانہ بھی دینا ہے۔ آپ کے گھر میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے رب نے بیٹی دے دی ہے، بیٹا دے دیا، آپ نے اس کا بھی فطرانہ ادا کروانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شریعت اسلام نے ہمارے لیے کچھ قانون رکھے ہیں، کچھ جنت میں جانے والے راستے رکھے ہیں، کچھ اجر و ثواب کو اکٹھا کرنے والے کام رکھے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو یہ کام کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے رمضان کو مستفید بنانے کی اپنے لیے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔